مشتاق احمد اب چاہتا تھا کہ وہ احتشام کو رنگے ہاتھ پکڑ کر اس کو انجام تک پہنچا دے۔ اس کے لیے اس نے انتظام بھی کر لیا تھا۔ اس کا وکیل رضوی اس کے پاس موجود تھا۔ سامنے میز پر 2 فائلیں پڑی ہوئی تھی۔ آفس جانے سے قبل ہی مشتاق احمد نے احتشام کو گھر بلا لیا تھا۔ احتشام جیسے ہی گھر پہنچا، مشتاق احمد نے اسے اپنے پاس بلا لیا۔ رضوی کو دیکھ کر احتشام غیر محسوس انداز میں چونکا۔ آؤ احتشام، بیٹھو۔ آج میں تم سے کچھ باتیں کرنا چاہتا ہوں، اس لیے میں نے تمہیں بلایا ہے۔ حکم کیجئے، کیا بات ہے؟ احتشام ان کے سامنے ہی بیٹھ گیا۔ میں نے بہت کام کر لیا ہے، بہت پیسہ کما لیا ہے، اولاد اپنی بھی جگہ سیٹ ہو کامیاب ہے، مجھے کوئی فکر نہیں ہے۔ تم جانتے ہو کہ میرے بچوں نے بھی اتنا کما لیا ہے کہ اگر میں انہیں اپنے جائیداد میں سے کچھ بھی نہ دوں تو انہیں کوئی پریشانی نہیں ہوگی۔ مشتاق احمد نے بات کا آغاز کیا۔ ہو سکتا ہے، احتشام بولا، میں نے اپنی وصیت تیار کر لی ہے۔ آج تمہیں سب سے پہلے وصیت سنانا چاہتا ہوں۔ مجھے کیوں؟ میں تو اس قابل نہیں ہوں۔ تم نے میرا بہت ساتھ دیا ہے، میرے ساتھ بہت کام کیا ہے، تم میرے بہت قریب ہو۔ میں نے اپنے جائیداد کا ایک بڑا حصہ اور بینک بیلنس ایک ٹرسٹ کے نام کر دیا ہے۔ یہ کہہ کر مشتاق احمد نے احتشام کی طرف دیکھا۔ وہ دیکھنا چاہتا تھا کہ سن کر احتشام کا رد عمل کیا ہوتا ہے۔ احتشام کے چہرے پر کوئی ایسا تاثر عیاں نہیں ہوا جسے دیکھ کر مشتاق احمد اور رضوی اندازہ لگا سکتے کہ احتشام کو دھچکا لگا ہے۔ یہ بات دونوں کے لیے غیر متوقع تھی۔ کچھ دیر کے بعد مشتاق احمد نے کہا، چند دن پہلے مجھے ایک مظلوم اور بے سہارا لڑکی ملی تو میں اسے اپنے ساتھ اپنے گھر میں لے آیا تھا۔ وہ واقعی بہت مظلوم ہے۔ یہ بنگلہ میں نے اس کے نام کر دیا ہے۔ مشتاق احمد کی دانش میں تھا کہ یہ سنتے ہی احتشام بھڑک اٹھے گا، اس سے یہ برداشت نہیں ہوگا اور احتشام کے اندر کا حیوان جاگ جائے گا اور سب کچھ سامنے آ جائے گا۔ لیکن یہ محض مشتاق احمد کا قیاس تھا۔ احتشام مطمئن انداز میں اپنی جگہ بیٹھا رہا۔ ایسا لگتا تھا جیسے مشتاق احمد نے بنگلہ اس غیر لڑکی کے نام نہ کیا ہو بلکہ چند ہزار روپے دیے ہوں۔ جب احتشام کے چہرے پر کوئی تغیر نمودار نہ ہوا تو مشتاق احمد نے وہ فائل جو اس بنگلے کے کاغذات کی تھی وہ اٹھا کر احتشام کی طرف بڑھا دی کہ وہ اپنی آنکھوں سے پڑھ کر یہ یقین کر لے کہ مشتاق احمد جھوٹ نہیں بول رہا۔ لو، تم اس پراپرٹی کے کاغذات دیکھ لو۔ مشتاق احمد نے فائل پکڑ کے مسکراتے ہوئے کہا، یہ کاغذات مجھے دکھانے ضروری ہے کیا؟ پھر بھی دیکھ لو۔ احتشام نے فائل کھولی اور کاغذات پر نظر دوڑا کر فائل بند کر کے مشتاق احمد کی طرف بڑھا کر کہا، آپ نے جو بھی فیصلہ کیا ہے ٹھیک ہی کیا ہے۔ دکھی انسانوں کو جو درد آپ کے دل میں ہے، میں نہیں سمجھتا کہ آپ نے غلط فیصلہ کیا ہے۔ مشتاق احمد کے تمام اندازے غلط ثابت ہو رہے تھے۔ مشتاق احمد نے کہا، تمہارے پاس کام کرنے کا تجربہ ہے، تم کام کر سکتے ہو۔ میں نے تمہارے لیے 5 لاکھ روپے نقد مختص کیے ہیں۔ اتنی معمولی رقم کا سن کر احتشام کا آپے سے باہر ہونا لازم ہونا چاہیے تھا، لیکن سن کر بھی احتشام کی جو تک نہیں رگی اور وہ مسکرا کر بولا، بھائی صاحب، آپ نے مجھے کام سکھایا، میرے لیے یہی کافی ہے۔ میں اس کے لیے آپ کا احسان مند ہوں، مجھے کچھ نہیں چاہیے، میں آپ کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں۔ احتشام نے بات کی چاہت اور اپنا سے کہی تھی کہ مشتاق احمد کو تعصب ہونے لگا کہ اس نے جو سنا تھا وہ غلط تھا۔ اس کا ہر اندازہ ٹھیک نہیں تھا۔ احتشام کے دل میں تو لالچ ہے ہی نہیں۔ تم خوش ہو میرے فیصلے سے احتشام؟ مشتاق احمد نے پوچھا۔ میں خوش ہوں، بالکل خوش ہوں، احتشام بولا۔ تمہیں افسوس اور دکھ نہیں ہوا کہ میں نے تمہارے کچھ خاص مختص نہیں کیا ہے؟ مشتاق احمد نے کہا، آپ کی جائیداد کا میں وارث نہیں ہوں، مجھے کیوں افسوس ہو؟ احتشام نے جواب دیا۔ آفس چلیں؟ مشتاق احمد اس کا جواب سن کر کہیں کھو گیا تھا۔ رضوی بھی لاجواب تھا۔ مشتاق احمد نے کہا، تم آفس چلو، میں تھوڑی دیر کے بعد رضوی کے ساتھ ہی آ جاؤں گا۔ بہتر۔ احتشام اٹھ کر چلا گیا۔ مشتاق احمد اور احتشام دم بخود ایک دوسرے کی طرف دیکھ رہے تھے۔ جو کچھ بھی ہوا تھا وہ مشتاق احمد کی سوچ کے برعکس ہوا تھا۔ اس کی دانش میں تو یہ تھا کہ سب سن کر احتشام آپے سے باہر ہو جائے گا، اور جو 2 پولیس والے سادہ وردی میں ساتھ والے کمرے میں مشتاق احمد نے اپنے دوست پولیس افیسر سے کہہ کر بلائے تھے وہ احتشام کو قابو کر لیتے اور احتشام اپنے انجام کو پہنچ جاتا۔ دیکھ لیا تم نے؟ کچھ دیر کے بعد رضوی نے زبان کھولی۔ مشتاق احمد نے کمرے میں موجود دونوں آدمیوں کو بلایا اور انہیں واپس بھیج دیا۔ مشتاق احمد کے چہرے پر گہری تشویش تھی۔ مجھے یقین نہیں آ رہا کہ ابھی جو گیا ہے وہ احتشام ہی تھا۔ میں نے ایک بار نہیں 4 بار اس کو فون کرتے ہوئے سنا ہے۔ وہ میرے قتل کا منصوبہ بنا چکا تھا۔ وہ میری جائیداد اور میرا کاروبار حاصل کرنا چاہتا ہے، لیکن اس نے مجھے حیران کر دیا ہے۔ میں نے پہلے ہی کہا تھا کہ اس بات کو اتنا حقیقت کا رنگ دینے کے لیے اتنا زبردست داؤ مت کھیلو، لیکن تم نے میری ایک نہیں سنی اور یہ بنگلہ اس لڑکی کے نام کر دیا۔ رضوی بولا،
یہ بنگلہ کہیں نہیں جاتا رضوی۔ مجھے حیرت اس بات کی ہے کہ احتشام کے ماتھے پر ایک سلوٹ بھی نہیں ابھری۔ کمال ہے۔ مشتاق احمد کی حیرت ابھی تک اس کے چہرے پر بدستور عیاں تھی۔ میں آج کا دن دیکھتا ہوں، نئے کاغذات تیار کروں۔ کس چیز کے کاغذات؟ دوبارہ یہ بنگلہ تمہارے نام ہو سکے، اس چیز کے کاغذات کی بات کر رہا ہوں، رضوی نے وضاحت کی۔ تم مجھے کہہ رہے تھے کہ میں جعلی کاغذات تیار کر دوں۔ دیکھو، اس نے اصل کاغذات پر کوئی رد عمل ظاہر نہیں کیا، اور اگر ہم اس کو جال میں لانے کے لیے کوئی ڈرامہ کرتے جو جعلی ہوتا تو وہ ہم پر ہنستا۔ مجھے تمہاری کسی بات کی سمجھ نہیں آ رہی، مجھے بتاؤ کیا کرنا ہے؟ رضوی اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا۔ تم ابھی جاؤ، ہم شام کو ملاقات کریں گے، مشتاق احمد نے کہا۔ رضوی چلا گیا۔ مشتاق احمد سوچتا رہا، اور پھر سوچتے ہوئے اپنے ہی خیالوں میں مخمور وہ اس جگہ سے چلا گیا۔ اس کے جاتے سہربانو کمرے میں آ گئی۔ وہ ساری باتیں سن چکی تھی۔ یہ بنگلہ اس کے نام ہو چکا تھا، یہ بھی اس کے علم میں آ گیا تھا۔ وہ فائل ابھی تک اس میز پر پڑی ہوئی تھی۔ سہربانو نے وہ فائل اٹھا لی، اسے کھول کر پڑھنے لگی۔ کاغذات پڑھنے کے بعد سہربانو نے وہ فائل بند کی اور اس جانب ایک نظر دیکھا جس طرف مشتاق احمد گیا تھا۔ سہربانو فائل لے کر اس کمرے سے باہر چلی گئی۔ اس کا رخ اپنے کمرے کی طرف تھا۔ احتشام انتہائی زیرک اور مشاق شخص تھا۔ وہ مشتاق احمد کی سوچ سے کہیں زیادہ گہرا شخص تھا۔ یہ بات مشتاق احمد نہیں جانتا تھا کہ جب وہ احتشام کو یہ بتا رہا تھا کہ یہ بنگلہ اس نے سہربانو کے نام کر دیا ہے تو اس کے دل پر کیا گزر رہی تھی۔ جب مشتاق احمد نے یہ کہا تھا کہ اس نے طویل رفاقت کی عوض اسے محض 5 لاکھ روپے اس کے لیے مختص کیے ہیں، تو احتشام کا دل چاہا کہ وہ ابھی اور اسی وقت مشتاق احمد کی گردن تن سے جدا کر دے۔ ان تمام باتوں کو اس نے برداشت بھی کیا اور انتہائی تحمل مزاجی سے جواب بھی دیا۔ اس نے ایک لمحے کے لیے بھی احساس نہیں ہونے دیا کہ اس کے دل پر کیا گزری ہے، اس کے اندر کیسا طوفان تلاطم مچا رہا ہے۔ وہ اپنے چہرے پر مسکراہٹ سجا کر ان کے سامنے بیٹھا رہا اور ان کے ہر فیصلے کو تسلیم خم قبول کرتا رہا۔ جو ہی وہ اس کمرے سے باہر نکلا، اس کا چہرہ دیکھتے ہوئے انگار کی طرح ہو گیا تھا۔ اس کی آنکھوں کی سرخی پھیل گئی تھی، تن بدن میں آگ کے شعلے بھر گئے تھے۔ وہ تیز سے چلتا ہوا کار تک پہنچا اور جو ہی وہ کار کو لے کر اس بنگلے سے باہر گیا، اس نے کار کچھ دیر طرف کھڑی کی اور اپنا موبائل فون نکال کر ایک نمبر ملایا۔ دوسری طرف سے جس شخص کی آواز اس کی سماعت سے ٹکرائی وہ اختر تھا۔ جیسے اس کی آواز اس کے کانوں تک پہنچی تھی، احتشام غصے سے لبریز بولا، تم لوگوں کی سستی مجھے لے کر ڈوب گئی ہے۔ تم نے میرے ساتھ ایک معاہدہ کیا تھا، میری اور تمہاری ایک ڈیل ہوئی تھی۔ تم وقت ضائع کرتے رہے اور وہ بوڑھا اپنی ساری جائیداد تقسیم کر کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بیٹھ گیا ہے۔ جانتے ہو اس بوڑھے نے مجھے اپنی کروڑوں کی جائیداد میں سے کیا دیا ہے؟ صرف 5 لاکھ روپے۔ سنا تم نے؟ صرف 5 لاکھ روپے۔ میں نے کہا تھا کہ اسے مار کر کہیں پھینک دو، اس قصے کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دو، لیکن تم اپنی مصروفیت میں رہے، اور وہ کمینی جس کی کوئی جان پہچان نہیں، جو جانے کس نسل سے تعلق رکھتی ہے، وہ اس کے قیمتی بنگلے کی مالکن بن گئی ہے۔ سن رہے ہو تم؟ سب سن رہا ہوں۔ تم جو بولنا چاہتے ہو اور جتنا بولنا چاہتے ہو بول لو، میں تمہاری ہر بات سن رہا ہوں۔ دوسری طرف سے اختر بولا، تم شاید سننے والی کوئی مشین ہی ہو، بس سنتے ہو اور چپ چاپ وقت ضائع کرتے رہے ہو۔ احتشام کا غصہ آسمان کو چھو رہا تھا۔ میں پیسے کا غلام ہوں، ہاشم زبیری کے حکم کا غلام ہوں، بس ان دو ہی کی سنتا ہوں۔ اختر پٹھان نے کہا، پیسہ تم مجھ سے لے چکے ہو، میرے ساتھ ایک معاہدہ بھی کر چکے ہو، لیکن پھر بھی تم نے اس کا کام تمام نہیں کیا۔ احتشام چیخا۔ کار کے شیشے چڑھے ہوئے تھے، اس لیے اس کی آواز باہر نہیں جا رہی تھی۔ تم سے جو بات ہوئی میں اس کا پابند ہوں، لیکن ہاشم زبیری کا ایک کام راستے میں آ گیا تھا، اس لیے تمہارا کام وقت پر نہیں ہو سکا۔ بھاڑ میں گیا ہاشم زبیری، اس کا کام۔ احتشام دھاڑا۔ احتشام ذرا سنبھل کے۔ دوسری طرف سے اختر نے نرم لہجے میں تنبیہ کی، میرا یہاں سب کچھ ہاتھ سے نکل رہا ہے اور تم کہہ رہے ہو کہ سنبھل کے۔ اگر تم سے ایک کام نہیں ہوتا تو مجھے میرے پیسے واپس کر دو۔ دیکھو احتشام، یہ بات یاد رکھو، اختر جو بات منہ سے نکال دے وہ گردن کٹوا کر بھی پورا کرتا ہے۔ میں نے تم سے معاہدہ کیا ہے، ہمارے درمیان ڈیل ہوئی ہے، اور دوسری بات یہ کہ میں کچھ بھی سن سکتا ہوں لیکن ہاشم زبیری کے خلاف کوئی بات نہیں سن سکتا۔ تمہارے ساتھ کیونکہ دوستی اس لیے برداشت کر رہا ہوں۔ مجھے تمہاری یہ باتیں نہیں سننی۔ اس بوڑھے کا کچھ کرو، اگر نہیں کر سکتے تو مجھے ابھی جواب دے دو۔ ٹھیک ہے، آج رات کو میں اس کا کام تمام کر دیتا ہوں، شام ہوتے تمہیں فون کروں گا۔ جب وہ اپنے گھر چلا جائے تو مجھے بتا دینا۔ اختر نے کہا، یہ کام آج ہی ہونا چاہیے۔ کہہ دیا کہ آج ہو جائے گا تو اس کا مطلب ہے کہ آج ہو جائے گا، خواہ طوفان آ جائے یا آندھی۔ اس لڑکی کا کیا کرنا جس کے نام بنگلہ کر دیا اس بوڑھے نے؟ احتشام تل ملا رہا تھا، اسے بھی اوپر بھیج دیتا ہوں لیکن اس کے پیسے الگ ہوں گے۔ اختر بولا، مجھے منظور ہے، اسے بھی مار دو، ابھی مار دو، وہ اس بنگلے میں ہے۔ احتشام نے کہا،
वैसे वो लड़की है कौन? अख्तर ने पूछा। पता नहीं वो कौन है, कहाँ से उठा लाया है संकी से, क्या चक्कर है मुझे नहीं मालूम। फिर इसे मारने की जरूरत नहीं, इसे मैं वहां से उठा कर ले जाता हूँ जिसका कोई अता पता नहीं, इसका मजीद पता गुम कर देता हूँ। जो भी करो बस जल्दी करो, सब जल्दी हो जाएगा। ठीक है। अब इसका नाम हो चुका था और इसके कागजात इसके पास थे। इन कागजात को भी सहर बानो ने हीरो और करेंसी के बैग में डालकर उसी जगह छुपा दिया था। सहर बानो खूबसूरत कमरे में कभी टहलने लगती और कभी रुककर दरवाजे की तरफ देखने लगती। हर पल इसे यही लगता था कि अभी दरवाजे पर दस्तक होगी और बाहर एहतशाम खड़ा होगा। हर पल इसे यही लगता था कि अभी दरवाजे पर दस्तक होगी और बाहर एहतशाम खड़ा होगा। वक्त गुजर रहा था लेकिन बाहर किसी की भी आहट सुनाई नहीं दी थी। सहर बानो इसी शशोपन और खौफ में मुअल्लिक थी। सहर बानो का डर और खौफ अपनी जगह था, जबकि एहतशाम कभी भी कच्ची गोलियां नहीं खेला था। सहर बानो को ठिकाने लगाने का काम वो अख्तर पठान के जिम्मे लगा चुका था। वो अपना खेल बड़े जीरक अंदाज में खेल रहा था। इस बंगले के मुलाजमीन उस बंगले की तरफ चले गए थे जहां मुश्ताक अहमद की तदफीन का इंतजाम करना था। अब इस बंगले में सिर्फ एक चौकीदार रह गया था जो गमजदा अपनी कुर्सी पर पराजमान था। एहतशाम के कदम मुश्ताक अहमद के बेडरूम की तरफ उठ गए। इसने कमरे का दरवाजा खोलकर अंदर झांका और फिर अंदर जाकर इसने मुश्ताक अहमद की अलमारी का एक एक कोना बड़ी एहतियात से देखा। वहां पर मौजूद एक एक कागजात को इसने पढ़ा और फिर उसी जगह रख दिए। कोई भी कागजात इस काम का नहीं था। जब इसने मुश्ताक अहमद के कमरे की अच्छी तरह तलाशी ली तो वो होंठ भींचकर कमरे से बाहर निकल गया। इसके चेहरे पर उलझन थी। वो दिल ही दिल में मुश्ताक अहमद को बुरा भला भी कह रहा था जिसने एक भी इसके काम का कागज इस कमरे में नहीं छोड़ा था। इसने सोचा कि शायद कोई कागज इसे मुश्ताक अहमद के ऑफिस से मिल जाए। अगर वहां भी कुछ न मिला तो फिर इसका वकील रिजवी ही एक ऐसी तिजोरी था जिसके खाने में जाने क्या क्या पोशीदा होगा। इस बंगले के कागजात जो सहर बानो के नाम पर थे वो फाइल भी इसे कहीं नहीं मिली थी। यकीनन वो फाइल रिजवी के पास ही होगी। एहतशाम का रुख अब सहर बानो के कमरे की तरफ था। वो एक एक कदम बड़े इत्मीनान से उठा रहा था। जब वो सीढ़ियां चढ़ रहा था तो इसे 3 फोन कॉल मौसूल हुई थी। इसने हर कॉल इत्मीनान से सुनी और गमज़दा लहजे में मुश्ताक अहमद की मौत के बारे में बताया। एक कॉल मुश्ताक अहमद की बेटी की भी थी। फोन कॉल से फारिग होकर इसने सहर बानो के कमरे के सामने खड़े होकर दरवाजे पर दस्तक दी तो अंदर खड़ी सहर बानो चौंक गई। एहतशाम ने एक बार फिर दस्तक दी। सहर बानो ने सोचा कि वो क्या करे, दरवाजा खोल दे या चुपचाप खड़ी रहे। हो सकता है कि एहतशाम अकेला ना हो, इसके साथ कोई और भी हो। जब तीसरी बार दस्तक हुई तो सहर बानो ने हिम्मत करके और ये सोच करके ये बंगला अब इसके नाम है और वो इस बंगले की मालकन है, इसने दरवाजा खोल दिया। सामने एहतशाम खड़ा था। आई एम सॉरी, मैंने आपको डिस्टर्ब तो नहीं किया? एहतशाम ने बड़े अदब से पूछा। नहीं, सहर बानो ने नफी में गर्दन हिलाई। मैं आपको एक अफसोसनाक खबर देने के लिए आया हूँ। आपका तल्लुक जाने भाई साहब के साथ क्या था, कहाँ से वो आपको इस शीश महल में ले आए? इस तल्लुक के नाते मैं आपको बता रहा हूँ कि वो अचानक हार्ट अटैक से इस दुनिया में नहीं रहे। एहतशाम ने निश्तर चलाते हुए भी अपने लहजे को अपने काबू में रखा था। सहर बानो को तो पहले ही पता चल चुका था, फिर भी इसने चौंकने की अदाकारी करते हुए गमनाक लहजे में कहा कि अब वाकई ऐसा ही हो गया है। यह हकीकत है। इनकी तदफीन चंद रोज में इनके दूसरे बंगले में होगी। इनके बच्चे बाहर से आएंगे तो फिर ही तदफीन होगी। आप इसी जगह रहना चाहेंगी कि उस बंगले में जाना पसंद करेंगी? आप क्या चाहते हैं, ये आपकी मर्जी पर मुनहसिर है। एहतशाम ने कहते हुए अपनी राय दी। वैसे मेरा ख्याल है कि अभी आप यहीं रुक जाएं। इनके बेटों को आने में 2-4 दिन लग जाएंगे, फिर ही तदफीन होगी। बेहतर, मैं इसी बंगले में रुक जाती हूँ। भाई साहब ने कोई कागजात आपको दिए थे क्या? एहतशाम ने पूछा। मेरा मतलब है कोई कागज आपको रखने के लिए दिया हो। कैसे कागजात? सहर बानो ने अनजान बनते हुए सवाल किया। मेरे इल्म में कोई कागज नहीं है, मैं ऐसे ही पूछ रहा हूँ। शायद उन्होंने कोई फाइल आपको दी हो। एहतशाम ने कहा। मुझे उन्होंने कोई फाइल नहीं दी थी। क्या कोई जरूरी फाइल थी? सहर बानो के धीमे लहजे में एतमाद था। एहतशाम ने सोचा कि सहर बानो सच कह रही है। अगर इसके पास वो फाइल होती तो इसका लहजा ऐसा ना होता। इस लहजे में मासूमियत और लाइल्मी की झलक आया थी। अब यह सहर बानो की अदाकारी थी कि एहतशाम जैसा मशाक शख्स भी इसकी बात पर यकीन कर बैठा था। अगर आप इजाजत दे तो मैं एक सवाल पूछ सकता हूँ? एहतशाम ने इजाजत चाही। जी पूछें। भाई साहिब पर आपने क्या जादू किया था कि वो आपको इस बंगले में ले आए और तख्त पर भी बिठा दिया? ये उनके दिल की नरमी थी कि उन्होंने मुझे बेसहारा पर तरस खाया, इसके अलावा कोई बात नहीं थी, सहर बानो ने जवाब दिया। एहतशाम इसका जवाब सुनकर चुप हो गया। इसका दिल तो ये चाह रहा था कि वो भी सहर बानो का बाजू पकड़े और इसे बंगले से निकाल दे, लेकिन वो फिलहाल ऐसा नहीं कर सकता था। वो कागजात पढ़ चुका था। ये बंगला इसके नाम हो गया था।
اب اس بات کی تصدیق باقی تھی کہ وہ کاغذات رضوی کے پاس تھے کہ سحر بانو اس سے جھوٹ بول رہی تھی۔ دوسری بات یہ بھی تھی کہ وہ سحر بانو کو اس بنگلے سے ایسے غائب کروانا چاہتا تھا جیسے وہ کبھی اس بنگلے میں آئی ہی نہیں تھی۔ وہ سحر بانو کے ساتھ الجھ کر کوئی ہنگامہ برپا نہیں کرنا چاہتا تھا جس سے اس کے لیے مشکل کھڑی ہو جائے۔ ٹھیک ہے، اپنا خیال رکھیے گا، میں چلتا ہوں، کل ملاقات ہوگی۔ میں چوکیدار کو بھی اپنے ساتھ لے جا رہا ہوں، وہ بھائی صاحب کا پرانا وفادار غلام ہے، غم سے نڈھال ہے، آپ دھیان سے رہنا۔ احتشام سیلیوں کی طرف چلا گیا۔ ٹھیک ہے۔ گیٹ کے پاس جا کر احتشام نے چوکیدار سے کہا کہ وہ اس کے ساتھ آ جائے۔ کار بنگلے سے باہر نکل گئی تھی۔ چوکیدار نے گیٹ بند کر دیا تھا۔ احتشام نے بھی باہر سے تالا نہیں لگایا تھا۔ وہ یہ کام چوکیدار کو اس بنگلے میں چھوڑنے کے بعد کرنے والا تھا۔ احتشام نے اختر پٹھان کے لیے راستہ بالکل صاف کر دیا تھا۔ اب وہ آسانی سے سحر بانو کو اس بنگلے سے غائب کر سکتا تھا اور کوئی ثبوت بھی نہ بچتا۔ کسی کے کانوں کان خبر بھی نہ ہوتی کہ اس بنگلے میں مشتاق احمد کسی سحر بانو کو لے کر آئے بھی تھے کہ نہیں، اور اگر لے کر آئے تھے تو وہ خود ہی جانے کہاں بغیر بتائے چلی گئی۔ جب بنگلے کا گیٹ بند ہو گیا تو سحر بانو نے کھڑکی چھوڑ دی۔ سحر بانو نے احتشام کے اندر چھپی ہوئی نفرت دیکھ لی تھی۔ سحر بانو نے سوچا اس بنگلے میں اب وہ اکیلی ہے، ملازمین چلے گئے ہیں، خود بخود اس کے لیے بنگلہ خالی ہو گیا ہے۔ اب کوئی اس کے اجازت کے بغیر نہ اندر آ سکتا ہے اور نہ باہر جا سکتا ہے۔ سحر بانو کو مشتاق احمد کی موت کا شدید افسوس تھا۔ وہ ایک طرف بیٹھ کر آنسو بہانے لگی۔ جب اس کا دل ہلکا ہوا تو کمرے سے باہر نکلی اور گیٹ اندر سے بند کر دیا۔ ہر پل اسے یہی لگتا تھا کہ ابھی دروازے پر دستک ہوگی اور باہر احتشام کھڑا ہوگا۔ وقت گزر رہا تھا لیکن باہر کسی کی بھی آہٹ سنائی نہیں دی تھی۔ سحر بانو اسی ششو پن اور خوف میں معلق تھی۔ سحر بانو کا ڈر اور خوف اپنی جگہ تھا، جبکہ احتشام کبھی بھی کچی گولیاں نہیں کھیلا تھا۔ سحر بانو کو ٹھکانے لگانے کا کام وہ اختر پٹھان کے ذمہ لگا چکا تھا۔ وہ اپنا کھیل بڑے زیرک انداز میں کھیل رہا تھا۔ اس بنگلے کے ملازمین اس بنگلے کی طرف چلے گئے تھے جہاں مشتاق احمد کی تدفین کا انتظام کرنا تھا۔ اب اس بنگلے میں صرف ایک چوکیدار رہ گیا تھا جو غمزدہ اپنی کرسی پر پراجمان تھا۔ احتشام کے قدم مشتاق احمد کے بیڈ روم کی طرف اٹھ گئے۔ اس نے کمرے کا دروازہ کھول کر اندر جھانکا اور پھر اندر جا کر اس نے مشتاق احمد کی الماری کا ایک ایک کونا بڑی احتیاط سے دیکھا۔ وہاں پر موجود ایک ایک کاغذات کو اس نے پڑھا اور پھر اسی جگہ رکھ دیے۔ کوئی بھی کاغذات اس کام کا نہیں تھا۔ جب اس نے مشتاق احمد کے کمرے کی اچھی طرح تلاشی لی تو وہ ہونٹ بھیج کر کمرے سے باہر نکل گیا۔ اس کے چہرے پر الجھن تھی۔ وہ دل ہی دل میں مشتاق احمد کو برا بھلا بھی کہہ رہا تھا جس نے ایک بھی اس کے کام کا کاغذ اس کمرے میں نہیں چھوڑا تھا۔ اس نے سوچا کہ شاید کوئی کاغذ اسے مشتاق احمد کے آفس سے مل جائے۔ اگر وہاں بھی کچھ نہ ملا تو پھر اس کا وکیل رضوی ہی ایک ایسی تجوری تھا جس کے خانے میں جانے کیا کیا پوشیدہ ہوگا۔ اس بنگلے کے کاغذات جو سحر بانو کے نام پر تھے، وہ فائل بھی اسے کہیں نہیں ملی تھی۔ یقیناً وہ فائل رضوی کے پاس ہی ہوگی۔ احتشام کا رخ اب سحر بانو کے کمرے کی طرف تھا۔ وہ ایک ایک قدم بڑے اطمینان سے اٹھا رہا تھا۔ جب وہ سیڑھیاں چڑھ رہا تھا تو اسے 3 فون کال موصول ہوئی تھی۔ اس نے ہر کال اطمینان سے سنی اور غمزدہ لہجے میں مشتاق احمد کی موت کے بارے میں بتایا۔ ایک کال مشتاق احمد کی بیٹی کی بھی تھی۔ فون کال سے فارغ ہو کر اس نے سحر بانو کے کمرے کے سامنے کھڑے ہو کر دروازے پر دستک دی تو اندر کھڑی سحر بانو چونک گئی۔ احتشام نے ایک بار پھر دستک دی۔ سحر بانو نے سوچا کہ وہ کیا کرے، دروازہ کھول دے یا چپ چاپ کھڑی رہے۔ ہو سکتا ہے کہ احتشام اکیلا نہ ہو، اس کے ساتھ کوئی اور بھی ہو۔ جب تیسری بار دستک ہوئی تو سحر بانو نے ہمت کر کے اور یہ سوچ کر کہ یہ بنگلہ اب اس کے نام ہے اور وہ اس بنگلے کی مالکن ہے، اس نے دروازہ کھول دیا۔ سامنے احتشام کھڑا تھا۔ ایم سوری، میں نے آپ کو ڈسٹرب تو نہیں کیا؟ احتشام نے بڑے ادب سے پوچھا۔ نہیں، سحر بانو نے نفی میں گردن ہلائی۔ میں آپ کو ایک افسوسناک خبر دینے کی لایا ہوں۔ آپ کا تعلق جانے بھائی صاحب کے ساتھ کیا تھا؟ کہاں سے وہ آپ کو اس شیش محل میں لے آئے؟ اس تعلق کے ناطے میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ وہ اچانک ہارٹ اٹیک سے اس دنیا میں نہیں رہے۔ احتشام نے نشتر چلاتے ہوئے بھی اپنے لہجے کو اپنے قابو میں رکھا تھا۔ سحر بانو کو تو پہلے ہی پتہ چل چکا تھا، پھر بھی اس نے چونکنے کی اداکاری کرتے ہوئے غمناک لہجے میں کہا کہ اب واقعی ایسا ہی ہو گیا ہے۔ یہ حقیقت ہے۔ ان کی تدفین چند روز میں ان کے دوسرے بنگلے میں ہوگی۔ ان کے بچے باہر سے آئیں گے تو پھر ہی تدفین ہوگی۔ آپ اسی جگہ رہنا چاہیں گی کہ اس بنگلے میں جانا پسند کریں گی؟ آپ کیا چاہتے ہیں؟ یہ آپ کی مرضی پر منحصر ہے، احتشام نے کہتے ہوئے اپنی رائے دی۔ ویسے میرا خیال ہے کہ ابھی آپ یہیں رک جائیں، ان کے بیٹوں کو آنے میں 2-4 دن لگ جائیں گے، پھر ہی تدفین ہوگی۔ بہتر، میں اسی بنگلے میں رک جاتی ہوں۔ بھائی صاحب نے کوئی کاغذات آپ کو دیے تھے کیا؟ احتشام نے پوچھا۔ میرا مطلب ہے کوئی کاغذ آپ کو رکھنے کے لیے دیا ہو۔ کیسے کاغذات؟ سحر بانو نے انجان بنتے ہوئے سوال کیا۔ میرے علم میں کوئی کاغذ نہیں ہے، میں ایسے ہی پوچھ رہا ہوں، شاید انہوں نے کوئی فائل آپ کو دی ہو۔ احتشام نے کہا۔
مجھے انہوں نے کوئی فائل نہیں دی تھی۔ کیا کوئی ضروری فائل تھی؟ صاحبانوں کے دھیمے لہجے میں اعتماد تھا۔ احتشام نے سوچا کہ صاحبانوں سچ کہہ رہی ہے۔ اگر اس کے پاس وہ فائل ہوتی تو اس کا لہجہ ایسا نہ ہوتا۔ اس لہجے میں معصومیت اور لا علمی کی جھلک عیاں تھی۔ اب یہ صاحبانوں کی اداکاری تھی کہ احتشام جیسا مشاک شخص بھی اس کی بات پر یقین کر بیٹھا تھا۔ اگر آپ اجازت دے تو میں ایک سوال پوچھ سکتا ہوں؟ احتشام نے اجازت چاہی۔ جی پوچھیں۔ بھائی صاحب پر آپ نے کیا جادو کیا تھا کہ وہ آپ کو اس بنگلے میں لے آئے اور تخت پر بھی بٹھا دیا؟ یہ ان کے دل کی نرمی تھی کہ انہوں نے مجھے بے سہارا پر ترس کھایا، اس کے علاوہ کوئی بات نہیں تھی، صاحبانوں نے جواب دیا۔ احتشام اس کا جواب سن کر چپ ہو گیا۔ اس کا دل تو یہ چاہ رہا تھا کہ وہ بھی صاحبانوں کا بازو پکڑے اور اسے بنگلے سے نکال دے، لیکن وہ فی الحال ایسا نہیں کر سکتا تھا۔ وہ کاغذات پڑھ چکا تھا، یہ بنگلہ اس کے نام ہو گیا تھا۔ اب اس بات کی تصدیق باقی تھی کہ وہ کاغذات رضوی کے پاس تھے کہ صاحبانوں اس سے جھوٹ بول رہی تھی۔ دوسری بات یہ بھی تھی کہ وہ صاحبانوں کو اس بنگلے سے ایسے غائب کروانا چاہتا تھا جیسے وہ کبھی اس بنگلے میں آئی ہی نہیں تھی۔ وہ صاحبانوں کے ساتھ الجھ کر کوئی ہنگامہ برپا نہیں کرنا چاہتا تھا جس سے اس کے لیے مشکل کھڑی ہو جائے۔ ٹھیک ہے، اپنا خیال رکھیے گا، میں چلتا ہوں، کل ملاقات ہوگی۔ میں چوکیدار کو بھی اپنے ساتھ لے جا رہا ہوں، وہ بھائی صاحب کا پرانا وفادار غلام ہے، غم سے نڈھال ہے، آپ دھیان سے رہنا۔ احتشام سیلیوں کی طرف چلا گیا۔ ٹھیک ہے۔ گیٹ کے پاس جا کر احتشام نے چوکیدار سے کہا کہ وہ اس کے ساتھ آ جائے۔ کار بنگلے سے باہر نکل گئی تھی۔ چوکیدار نے گیٹ بند کر دیا تھا۔ احتشام نے بھی باہر سے تالا نہیں لگایا تھا۔ وہ یہ کام چوکیدار کو اس بنگلے میں چھوڑنے کے بعد کرنے والا تھا۔ احتشام نے اختر پٹھان کے لیے راستہ بالکل صاف کر دیا تھا۔ اب وہ آسانی سے صاحبانوں کو اس بنگلے سے غائب کر سکتا تھا اور کوئی ثبوت بھی نہ بچتا۔ کسی کے کانوں کان خبر بھی نہ ہوتی کہ اس بنگلے میں مشتاق احمد کسی صاحبانوں کو لے کر آئے بھی تھے کہ نہیں، اور اگر لے کر آئے تھے تو وہ خود ہی جانے کہاں بغیر بتائے چلی گئی۔ جب بنگلے کا گیٹ بند ہو گیا تو صاحبانوں نے کھڑکی چھوڑ دی۔ صاحبانوں نے احتشام کے اندر چھپی ہوئی نفرت دیکھ لی تھی۔ صاحبانوں نے سوچا اس بنگلے میں اب وہ اکیلی ہے، ملازمین چلے گئے ہیں، خود بخود اس کے لیے بنگلہ خالی ہو گیا ہے۔ اب کوئی اس کے اجازت کے بغیر نہ اندر آ سکتا ہے اور نہ باہر جا سکتا ہے۔ صاحبانوں کو مشتاق احمد کی موت کا شدید افسوس تھا۔ وہ ایک طرف بیٹھ کر آنسو بہانے لگی۔ جب اس کا دل ہلکا ہوا تو کمرے سے باہر نکلی اور گیٹ اندر سے بند کر دیا۔